اللہ 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 اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے تھے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزرائیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں میں پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر آ گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فساد میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کی علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا، اسے جنگلوں اور پہاڑوں میں دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، ساتھ ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا، یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے تو نہیں دیں گے۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کی، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، اللہ ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ ہر مخلوق میں یہ چیزیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار عالم نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے، ان میں علماء اور صلحاء ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، نرم، سیاہ، سخت، شور والی، خاموش، ہر طرح کی
مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا کر لے آؤ، ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس کے لیے مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ سے اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، اس کے واسطے ثواب بھی اور عذاب بھی ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ کے حکم سے تیری مرضی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا حکم تیرے سپرد کرتا ہوں۔